پیشی کی صورت میں دینا ہے تو 100 اونٹ دینے ہیں، اگر نقدی کی صورت میں دینا ہے تو پھر اس کی بھی 2 صورتیں ہیں، یا تو دینار کی صورت میں دینا ہے یا درہم کی صورت میں دینا ہے۔ اگر دینار کی صورت میں دینا تو 1000 دینار جو ہے نا وہ دینا ہے، اگر درہم کی صورت کے اندر دینا تو 10,000 درہم جو ہے نا وہ دینا ہے۔ اب پاکستان کے اندر جو ہے نا اتنے اونٹ بھی کسی کے بندے کے پاس نہیں ہوتے، اور اتنے 1000 دینار یا درہم بھی نہیں ہوتے، درہم دینار یہاں پہ چلتے نہیں، تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ 1000 دینار کی قیمت لگائے، کہ جس ملک کے اندر دینار کرنسی ہے اس کی قیمت پاکستانی کی کرنسی کے مطابق کتنی بن جاتی ہے، جتنی بن جاتی ہے اتنی دیت کے اندر جو ہے نا وہ دے۔ تو یہ دیت کا جو قانون ہے یہ قرآن نے تو صرف اجمالاً بیان کیا کہ وَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، مقتول کے ورثاء کو تم جو ہے نا وہ دیت دے دو، لیکن اس کی تفصیل جو ہے نا حدیث مبارکہ کے اندر جو ہے نا وہ آ گئی، اور امت کا اس کے اوپر جو ہے نا اجماع ہو گیا۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے بنی حذیل قبیلہ کی 2 عورتوں کا آپس میں جو ہے نا وہ جھگڑا ہو گیا، ایک عورت نے غصے کے اندر آ کے دوسری عورت کو پتھر اٹھا کے اس کے سر کے اوپر دے مارا، پتھر لگنے سے وہ عورت جو مر گئی۔ عورت جب مری تو اس کے پیٹ کے اندر بچہ تھا، وہ بچہ بھی جو ہے نا وہ مر گیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یوں فرمایا، اب اس عورت کا وہ تو لڑائی کے اندر اس نے صرف پتھر مارا تھا، قتل کرنا تو مقصود ہی نہیں تھا، تو یہ قتل خطا کی جو ہے نا وہ صورت ہوئی۔ تو اس صورت میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو اس کے پیٹ کے اندر بچہ تھا اس نقصان کی تلافی غلام کو آزاد کرنے کی صورت میں ہوگا، اور یہ جو مقتولہ ہے اس کے ورثاء کو جو نا دیت دی جائے گی۔ تو یوں دیت کا قانون جو ہے نا وہ حدیث مبارکہ سے سمجھ آ گیا۔ فرمایا الا ان یصدقوا، مگر ایک صورت یہ ہے کہ وہ مقتول کے جو ورثاء ہیں اس دیت کی قیمت کو صدقہ کر دیں، یعنی معاف کر دیں۔ اگر وہ معاف کر دیتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، معافی ہے جی، پھر کوئی جو ہے نا وہ ضروری نہیں کہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ دیا جائے گا۔ پھر یاد رکھیں دیت جو ہے ورثاء کے اندر جس طرح ان کا حصہ شرعی ہے اسی حصے سے تقسیم ہوگی۔ اب یہ کوئی تھوڑی سی قیمت تو نہیں ہے، 1000 دینار، 10,000 درہم یا 100 اونٹ اب ایک ہی بندے کو نہیں مل جائیں گے، شرعی اعتبار سے ورثاء کے جس طرح حصے ہیں اسی اعتبار سے ان کو جو ہے نا وہ دیے جائیں گے۔ مثلا شریعت کہتی ہے کوئی بندہ مر گیا، اس کی جو ہے نا ایک بیٹی ہے ایک بیٹا ہے، تو بیٹی کا حصہ ایک ہے، بیٹے کے حصے بیٹی کے مقابلے میں ڈبل ہے جی۔ تو اسی طرح اگر جو ہے نا ورثاء میں ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے اور 100 اونٹ ہیں تو ڈبل حصے کے اعتبار سے ڈبل اونٹ جو ہے نا بیٹی کے مقابلے میں وہ بیٹے کو دیے جائیں گے، اور جو ہے نا ایک سنگل حصہ جو ہے نا وہ بیٹی کو دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر ورثاء زیادہ ہیں تو جو شریعت نے تقسیم کیا ہوا ہے ورثاء کی اسی اعتبار سے جو ہے نا وہ دیا جائے گا۔ اگر کسی بندے کا کوئی بھی وارث نہیں تو پھر دیت ساری کی ساری جو ہے نا بیت المال کے اندر جمع کرائی جائے گی۔ بہرحال جی الا ان یصدقوا، مگر یہ کہ وہ صدقہ کر دیں یعنی معاف کر دیں تو پھر جو ہے نا معافی بھی ہو جائے گی۔ اسی طرح یاد رکھیں اگر کسی انسان نے کوئی قتل کیا ہے اور قتل عمد کیا ہے اور اس کے ورثاء میں کئی بیٹیاں جی 4-5 بیٹے ہیں، ایک بیٹا جو ہے نا اپنے باپ کے خون کو معاف کر دیتا ہے جی کہ میں نے قاتل کو معاف کر دیا، باقی 4 بیٹے کہتے ہیں ہم نے معاف نہیں کرنا جی۔ اب اس صورت کے اندر جو ہے نا اس کو قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ جس نے معاف کر دیا اس کا حصہ نکل جائے گا، اور جن 3-4 بیٹوں نے معاف نہیں کیا ان کو جو ہے نا 100 اونٹ میں سے ایک کا حصہ نکال کے باقیوں کو دیت جو ہے نا وہ دے دی جائے گی۔ تو یہ جو دیت کا قانون ہے یہ اللہ رب العزت نے جو ہے نا وہ دیا، اور اس کے اندر جو ہے نا یہ ترغیب بھی ہے کہ معاف کرنا جو ہے نا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ رب العزت بھی اس انسان کو معاف کرتے ہیں جو انسان جو ہے نا دوسرے لوگوں کو جو ہے نا معاف کرتا ہے، اللہ معافی کو جو ہے نا پسند کرتے ہیں، تو ترغیب بھی اس صورت کے اندر جو ہے نا وہ ہے۔ پھر یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں اگر قتل کرنے والی کوئی عورت ہے اس کی دیت جو ہوگی، قتل ہونے والی اگر کوئی عورت ہے مرد کے مقابلے میں اس کی دیت بھی جو ہے نا وہ کم ہوگی، نصف ہوگی۔ مرد کی اگر 100 اونٹ ہیں تو اس کی 50 اونٹ جو ہے نا وہ دیت ہوگی۔ اگر جو ہے نا مرد کی دیت 1000 دینار ہے تو اس کی جو ہے نا وہ 500 جو ہے نا وہ دینار ہوگی۔ پھر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ دیت جو ہوتی ہے وہ برادری کے اوپر ہوتی ہے، اتنی بڑی دیت دینا جو ہے نا وہ ایک اکیلے بندے کی بس کی بات نہیں ہوتی۔
حالانکہ ذہن کے اندر یہ سوال آتا ہے کہ جرم تو اس بندے نے کیا ہے، قتل تو اس نے کیا ہے، اس کی سزا پوری برادری کیوں جو ہے پیسہ اکٹھا کر کے دے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ شریعت نے پوری برادری کے اوپر اس جو ہے دیت کو اس لیے عائد کیا ہے کہ برادری کا کام تھا اس کی اصلاح کرنی، اس نے اس کی تعلیم و تربیت نہیں کی، یہ اس کی تعلیم و تربیت کیا کہ اس کے دل کے اندر ایک محترم جان کی قدر ہی کوئی نہیں اور اس کو جو ہے قتل کر دیا۔ لہذا شریعت کہتی ہے پوری برادری جو ہے نا اپنی اپنی طاقت کے مطابق تھوڑا تھوڑا پیسہ جو ہے نا وہ جمع کر کے اس کی دیت کو اکٹھا کر کے جو ہے نا وہ دے، تاکہ آئندہ جو ہے نا برادری اس کو جو ہے نا وہ لگام ڈال کے رکھے اور اس طرح کی کبھی حرکت جو ہے نا یہ دوبارہ نہ کرے۔ تو دیت جو ہوتی ہے صرف قاتل کے اوپر نہیں ہوتی بلکہ قاتل کی پوری برادری کے اوپر ہوتی ہے، اس کے پورے گھرانے کے اوپر ہوتی ہے، اس کے پورے اہل خانہ کے اوپر ہوتی ہے، اس کی پوری برادری اور قبیلے کے اوپر ہوتی ہے، بلکہ جس جگہ کے اوپر وہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ جو اس کے کلیگ ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی جو نہ ہوتی ہے۔ تو یہ شریعت کا ایک حکم ہے کہ عاقلہ کے اوپر جو ہے نا وہ دیت ہوتی ہے۔ تو یہ پہلی